بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش و خرم اور شاداب رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوزخ کے حالات سے متعلق حدیث کے حوالے سے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخ کی آگ اور اندھیری سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا، اس کی آنکھ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آنکھ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آنکھ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، جلانے کے تو یہی کافی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ دوزخ کے عذاب سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آنکھ کے ہوں گے، اور جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا، پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ دوزخ کا سانس۔
اس سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصے کو کھائے جاتے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ لہٰذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں بلکہ ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ دوزخ کے ایندھن سے متعلق قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ گندک کے پتھر ہے جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان اور زمین پیدا فرمائے تھے۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، دوزخ کے 7 طبقے ہیں جن میں مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ جو جس عذاب کا مستحق ہوگا اسی طبقے میں داخل ہوگا۔ چونکہ ہر طبقے کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے 7 دروازوں سے تعبیر فرمایا، اور بعض نے فرمایا ہے کہ 7 دروازے ہی مراد ہے، اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے 7 ابواب کے متعلق ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی 7 دروازوں سے متعلق ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے اس طرح ہیں، یعنی اوپر نیچے ہیں۔ اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اوپر جہنم کے 7 طبقے ہیں اور ہر طبقے کا دروازہ الگ الگ ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ اس آیت سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ جہنم کے متعدد طبقے ہیں۔ اکابر نے ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں والوں کی تفسیر اس طرح بتائی ہے کہ سب سے نیچے کا طبقہ منافقین، فرعون اور اس کے مددگاروں کا ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرکین کے لیے ہے جس کا نام جہیم ہے۔ پھر جہیم کے اوپر تیسرا طبقہ سقر ہے جو لامذہب اور فرقہ سائبین کے لیے ہے۔ چوتھا طبقہ جو سقر سے اوپر ہے لظہ ہے، وہ ابلیس اور اس کے متبعین کے لیے ہے، اور اس کے اوپر 5واں طبقہ یہود کے لیے ہے جس کا نام حتمہ ہے، اور چھٹا طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لیے ہے، اور سب سے اوپر 7واں طبقہ جہنم ہے جو گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی پر پلسرات قائم ہوگی، اور سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے، لیکن اصل میں اسی ایک طبقے کا نام جہنم ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ طبقات جہنم کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 برس کی مسافت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے جن سے سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی،
وہ کہے گی میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ نمبر 1 ہر سرکش ضدی پر، نمبر 2 ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، نمبر 3 تصویر بنانے والے پر۔ معزز ناظرین، دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ ان 19 میں سے ایک مالک ہے اور باقی اس کے مددگار ہیں، اور گو دوزخیوں کو سزا دینے کے لیے ان میں کا ایک فرشتہ بھی کافی ہے، مگر مختلف قسم کے عذاب دینے اور عذاب کے انتظام کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں، جن کے متعلق سورہ تحریم میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر سخت اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ذرا نافرمانی اس کے حکم میں نہیں کرتے، اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ بیان القرآن میں در منصور سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ پر مقرر شدہ فرشتوں میں سے ہر ایک کی تمام جنات اور انسانات کی برابر قوت ہے۔ معزز ناظرین، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔